تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر وبشیر۔ سورۃ ہود ہے، مکی سورت ہے۔ نزول کے اعتبار سے یہ 52 نمبر پر ہے اور ترتیب کے اعتبار سے یہ 11 نمبر پر ہے۔ اس سورت کے اندر 123 آیات ہیں اور 10 رکوع ہیں۔ الف لام را حروف مقطعات سے شروع ہے۔ اس کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں واللہ اعلم بمرادہ، اس کا صحیح معنی اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے سر اللہ فلا تطلبوا، کہ اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اس لیے اس کے پیچھے مت پڑو۔ جو اللہ تعالیٰ نے بتانا ہے اس کے پیچھے لگو، اور جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پردہ کیا ہے، اس کو خفیہ رکھا ہے، اس کے پیچھے مت لگو، بلکہ اس پر ہی راضی ہو جاؤ کہ یہ اللہ تعالیٰ بتانا نہیں چاہتے۔ کتاب احکمت آیاتہ، یہ کتاب ہے کہ محکم ہے اس کی آیتیں، اس کی باتیں جو ہے وہ جانچی ہوئی ہیں، یعنی قرآن عظیم عظیم الشان جلیل القدر کتاب ہے جس کی آیتیں لفظی اور معنوی اعتبار سے ہر اعتبار سے نہایت جچی تلی ہیں، نہایت پختہ ہیں، اور ان میں تناقض نہیں ہے۔ اس کے مضمون حکمت سے لبریز ہیں، معجزانہ اعتبار سے اس میں فصاحت ہے، بلاغت ہے، ہر حرف پر کوئی بھی نکتہ چینی نہیں کر سکتا، اور ہر اعتبار سے اس کے مضامین جو ہے وہ مضبوط ہیں، محکم ہیں۔ جن اصول، فروع، اخلاق، اعمال کے بارے میں آیات پیش ہوتی ہیں محکم، وہ اسی طرح مضبوط اصول ہیں، اسے کوئی بھی توڑ نہیں سکتا، نہ قیامت تک اس کو توڑا جا سکتا ہے۔ علم حکمت کے بارے میں قرآنی حقائق اور دلائل ایسے مضبوط اور محکم ہیں کہ جن کے اوپر کبھی بھی کسی کا شبہ تک نہیں ہوا، اگر شبہ بھی کرتے ہیں تو اس کو توڑ نہیں سکتے ہیں، ایسی محکم آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نے اس میں جتنے بھی تغیرات، حوادث پیش آتے ہیں، اس کے بعد جب بھی جانچا جاتا ہے تو یہ محکم ہی ثابت ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ایسی مضبوط آیتیں ہیں، اس اعتبار سے نزول ہی حیثیت میں بھی یہ حکمت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ یہ مضبوط آیات ہیں۔ کتاب احکمت آیاتہ، اس کی آیتیں مضبوط ہیں۔ ثم فصلت، پھر کھولی گئی ہیں، من لدن حکیم خبیر، ایک حکمت والے خبردار کے پاس سے، یعنی حکیم اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، خبیر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس حکیم اور خبیر ذات کی طرف سے اس کو کھول کھول کر بیان کیا ہے۔ یہ آیتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے محکم، اور ان کو تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ آیات احکمت آیاتہ، اس کی آیتیں محکم ہیں، من لدن حکیم، اس حکمت والے رب کی طرف سے اس کی آیتیں محکم ہیں، اور فصلت من لدن خبیر، کہ اس کی آیتیں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کرتی ہیں، تفصیل بیان کرتی ہیں، اور وہ کس کی طرف سے؟ اس خبردار اللہ کی طرف سے ہیں جو خبردار ہے، ہر چیز سے واقف ہے۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، فرمایا کہ عبادت نہ کرو مگر صرف اللہ تعالیٰ کی، یعنی اس محکم اور مفصل کتاب کے نازل کرنے کا بڑا مقصد دنیا کو صرف اللہ واحد کی عبادت میں لگانا ہے۔ یہ قرآن مجید کا مرکزی مضمون ہے کہ دنیا کو، دنیا والوں کو، لوگوں کو اور اقوام کو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لا جائے، تاکہ وہ عبادت مخلصہ کریں، خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت۔ تو فرمایا یاد رکھو اس آیت کے محکم ہونے میں، اس آیت کی تفصیل میں سب سے بڑا حکم یہ ہے کہ تم کسی کی عبادت مت کرو سوائے اللہ تعالیٰ کے، یعنی اللہ ہی کی عبادت کرو۔ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، میں تم کو اس کی طرف سے ڈر اور خوشخبری سناتا ہوں۔
اس بات کی خوشخبری سناتا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہو تو خوشخبری ہے کہ اس کا انجام بہت اچھا ہوگا، خیر انجام ہوگا، اور اس بات کا ڈر سنانے والا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے ہو اور شرک میں مبتلا ہو تو اس کا انجام بہت برا ہوگا، اس لیے میں ڈراتا بھی ہوں اور میں تمہیں بشارت بھی دیتا ہوں انجام کے اعتبار سے، ایمان اور اعمال کے اعتبار سے۔ تو میں تمہیں اس بات کی طرف ڈرانے والا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرتے ہو، ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت کرتے ہو، تو اب تمہیں اس بات کی خوشخبری ہے کہ تم اللہ تعالیٰ تمہیں انجام کے اعتبار سے بہتر اور خیر نصیب فرمائیں گے، تمہارا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شرک کرتے ہو اور بتوں کی عبادت کرتے ہو تو پھر میں تمہیں ڈرانے والا ہوں کہ تمہارا انجام بہت برا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا، اور یہ کہ گناہ بخشواؤ، ربکم، اپنے رب سے، ثم توبوا الیہ، پھر رجوع کرو اس کی طرف، یمتعکم متاعا حسنا، کہ فائدہ پہنچائے تم کو اچھا فائدہ، الی اجل مسمی، ایک وقت مقرر تک۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو تقصیرات کیے ہیں تم لوگوں نے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے گا۔ اللہ کی طرف رجوع کرو، استغفار کرو اپنے رب کی طرف، استغفار پڑھتے رہو، اللہ تعالیٰ کے حضور میں توبہ کرتے رہو، یعنی استغفار کرو کہ آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا، اس پر اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرو، اگر ہو گیا گناہ اس پر اللہ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو۔ اس کا بڑا فائدہ کیا ہوگا؟ متاعا حسنا، اللہ تعالیٰ تمہیں اچھا فائدہ پہنچائیں گے ایک وقت مقرر تک، یعنی دنیا کے اندر تمہاری زندگی جو ہے لَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ایک پاکیزہ زندگی ہوگی، دنیا کے اندر تمہاری زندگی اچھی زندگی ہوگی، دنیا کے اندر تمہاری زندگی پرسکون زندگی ہوگی، اس لیے کہ تم نے اللہ رب العزت کی عبادت کی ہے، اس کی طرف رجوع کر رہے ہو۔ اور اگر تم سے بشری تقاضے کے مطابق گناہ ہو جاتا ہے تو اس پر تم کیا کر رہے ہو؟ رجوع کر رہے ہو اللہ کی طرف، یعنی توبہ کر رہے ہو۔ اس توبہ کا یہ انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں پہلا کام اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے یہ ہوگا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ اچھی زندگی عطا فرمائیں گے ایک مقرر وقت تک، جب تک تمہیں دنیا میں رہنا ہے۔ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، اور دے گا ہر زیادتی والے کو زیادتی اپنی، یعنی فضل دے گا اس سے بڑھا کر۔ اللہ تعالیٰ نے جس قدر بھی زیادہ بڑھا کر عمل کرے گا اسی قدر اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں اس کے بدلے میں جو حصہ پاؤ گے آخرت میں، دنیا میں، اس کو بڑھا کر دے گا۔ یہ اللہ کا فضل ہے تمہارے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فضل تمہیں پہنچ رہا ہے یہ محض انعام ہے۔ استغفار کی برکات سے اپنے رب سے توبہ کرو، ہمیشہ معافی مانگتے رہو اور اس کی طرف رجوع کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر روز میں اللہ کے حضور میں 70 بار استغفار پڑھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم امت کو دی ہے۔ آپ تو معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، لیکن ہمیں یہ تعلیم دی کہ تم ہمیشہ اللہ کی طرف رجوع کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تمہیں دنیاوی زندگی میں بھی راحت پہنچائیں گے، عافیت پہنچائیں گے اور تمہیں برکتیں نصیب فرمائیں گے، اس لیے کہ تمہاری زندگی اچھی ہوگی۔ تم رجوع کس کی طرف کر رہے ہو؟ اپنے رب کی طرف۔ تو فرمایا کہ اگر تم استغفار کر رہے ہو نا تو اس کی برکات سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو دور کر دیں گے، تمہاری معصیت کو معاف فرما دیں گے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ حضرت ہمارے علاقے میں بارش نہیں ہو رہی، تو آپ نے فرمایا کہ استغفار پڑھو۔ پھر وہاں ایک دوسرا شخص آیا اور اس نے آ کر عرض کی کہ حضرت میری اولاد نہیں ہے، آپ نے فرمایا استغفار پڑھو۔ اور ایک پھر تیسرا شخص آیا تو اس نے کہا کہ حضرت مال کی تنگی ہے، رزق میں قلت ہے اور معاشی حالات بڑے کمزور ہیں، تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اسے کہا کہ بھائی استغفار پڑھو۔ ایک تیسرا شخص آیا، اس نے کہا کہ حضرت کھیتی باڑی میں کرتا ہوں، زراعت کا جو ہے مسائل ہے میرے ساتھ، تو آج کل زراعت میں بھی میرے ساتھ بڑی تنگی پیش آ رہی ہے، زراعت وہ مشکل پیش آ رہی ہے زراعت میں اور رزق میں تنگی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ تم استغفار پڑھا کرو۔ اب جو بندہ ساتھ بیٹھا تھا اس نے عرض کی کہ حضرت جتنے لوگ آ رہے ہیں آپ نے مختلف مسائل بیان کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے میری اولاد نہیں ہے، اس کو بھی آپ کہتے ہیں استغفار پڑھو، کوئی کہتا ہے کہ بارش نہیں ہو رہی ہے، آپ کہتے ہیں اس کو بھی استغفار پڑھو، کوئی کہتا ہے کہ مال کی قلت ہے، رزق کی تنگی ہے تو آپ کہتے ہیں استغفار پڑھو، کوئی کہتا ہے زراعت کی تنگی ہے تو آپ اس کو بھی کہتے ہیں استغفار پڑھو۔ تو اس میں کیا ایسی مصلحت ہے، کیسی حکمت ہے کہ جو آپ ہر ایک کو استغفار کا حکم دیتے ہیں؟
تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ بھائی قرآن مجید میں ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے حضور میں استغفار کرتے رہو گے بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے تمہارا رب، اور وہ کیا کرتا ہے یرسل السماء علیکم مدرارا، تو آسمان سے اس استغفار کی برکت سے آسمان سے وہ بارش برساتا ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین، اور وہ مدد کرتا ہے نصرت کرتا ہے تمہاری مال کے ساتھ اور تمہاری اولادوں کے ساتھ، اور پھر فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم انہارا، اور وہ تمہارے لیے نہروں کو جاری کرتا ہے، تو اس کی زراعت کا بھی مسئلہ حل ہو گیا، مال بھی آ گیا، اولاد بھی آ گئی استغفار کی برکت سے، تو یہ سارے مسائل حل ہوگی۔ تو اس نے فرمایا کہ استغفار کرنے کی برکت سے آدمی اللہ تعالیٰ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے، اس لیے ہمیں استغفار کا حکم دیا کہ استغفار کرو۔ اگر گناہ ہو جاتا ہے فرمایا کہ توبو، پھر تم رجوع کرو اس رب کی طرف، الیہ، اپنے رب کی طرف توبہ کرو، رجوع کرتے رہو، جب بھی توبہ کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے ان گناہوں کو معاف کر کے تمہیں ایسا کریں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، آدمی جب توبہ کرتا ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے گویا کہ اس نے گناہ ہی نہیں کیا، ایسے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی گناہ سرزد ہو جائے کوشش یہ کریں کہ گناہوں سے بچتے رہیں، لیکن اگر گناہ ہو جاتا ہے تو اس کا ازالہ کرنے کے لیے سب سے مؤثر چیز جو ہے وہ توبہ ہے۔ وہ توبہ کیا ہے کہ ہم اللہ کے حضور میں اقرار کریں کہ ہم آئندہ یہ گناہ نہیں کریں گے، اور اس گناہ سے الگ ہو جائیں، دور ہو جائیں، ندامت اور شرمندگی کریں اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کریں۔ جب ہم یہ کام کر لیں گے تو اب اگر دوبارہ بھی یہ سرزد ہو جائے گا تو پھر اللہ کے حضور میں توبہ کریں گے، توبہ سے باز نہیں آئیں، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ فرمایا ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں، تو آدمی توبہ کرتا رہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو پسینہ آ جاتا ہے تو وہ اب یہ کہے کہ بھائی پسینہ بار بار آتا ہے تو میں غسل نہیں کروں گا، تو یہ اس کی جہالت ہوگی۔ اسی طرح انسان کا فطری تقاضا ہے کہ اس سے معصیت سرزد ہو جاتی ہے، اس سے گناہ ہو جاتی ہے، لغزش ہو جاتی ہے، لیکن وہ فوراً جب اللہ کے حضور میں توبہ کرتا ہے وہ ایسے ہی پاک ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اللہ کے حضور میں ہمیشہ توبہ کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہم اللہ کے مقرب اور محبوب بندے بن جائیں۔ گناہ انسان کو اللہ سے دور کر دیتا ہے، اور جو شخص گناہ کے بعد توبہ کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے انسان قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اس لیے توبہ میں پختہ رہیں، بار بار توبہ کریں اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہوں گے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ دنیا کی زندگی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم اچھی بنائیں گے جب تک کہ مقرر وقت نہیں آیا، جب تک موت نہیں آئی دنیا اچھی، اور جب موت آئے گی تو آخرت اچھی۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جس کو چاہتے ہیں اپنا فضل عطا فرماتے ہیں اپنے فضل میں۔ دو فائدے ہو گئے استغفار توبہ کے، ایک یہ کہ متاعن حسنا، دنیا اچھی ہو گئی، اور یؤتی کل ذی فضل فضلا، کہ فضیلت والے کو اپنے طور پر خاص عطا کرتے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فضیلت والا وہ ہے جس کی نیکیاں برائیوں پر غالب ہوں، وہ شخص فضیلت والا ہے۔ تو جس شخص نے فضیلت کو اختیار کرنا ہے، یعنی کہ جس شخص کو فضیلت ملی ہے تو اس میں ایک سب سے پہلا نمبر پر کیا بات ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کو نیکیوں کی توفیق دیتے ہیں، اس کو گناہ اس کے ہلکے ہو جاتے ہیں، اس کی نیکیاں غالب رہتی ہیں۔ فضیلت والا وہ ہے جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگوں کو خیر اور نفع پہنچتا رہے، یہ شخص فضیلت والا ہے۔ اس لیے پنجابی میں کہتے ہیں کہ عدل کریں تے کمدے جاون، میں عدل کریں تے کمدے جاون اچیاں شانہ والے، اور فضل کریں تو بخشے جاون مینجے بھی منہ کالے۔ یعنی کہ اگر آپ عدل کریں گے، انصاف کریں گے تو بڑے بڑے اونچے لوگ، اونچے مرتبے والے، وہ بھی کانپنے لگیں گے، لیکن اگر آپ کی طرف سے اللہ فضل ہو جائے گا تو پھر مجھ جیسے ناکارہ لوگوں کو بھی بخشش کا وظیفہ مل جائے گا، بخشش کا تمغہ مل جائے گا، رہائی مل جائے گی اور عزت عافیت مل جائے گی۔ اس لیے فرمایا جے ایک قطرہ بخشے مینو تو کم بن جاندہ میرا، کہ ایک قطرہ فضل کا آپ میری طرف متوجہ کریں گے تو میرا کام بن جائے گا۔ ذالک فضل اللہ یعطی من یشاء، اللہ چاہتا ہے جسے چاہتا ہے اپنا فضل عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جو اپنے نیک بندوں کو عطا ہوتا ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم پھر جاؤ، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ، تو میں ڈرتا ہوں تم پر، عذاب یوم کبیر، ایک بڑے دن کے عذاب سے۔ یعنی میری بات نہ مانو گے تو قیامت کا عذاب یقینی ہوگا۔ فرمایا کہ میں ڈرتا ہوں، اس سے مقصود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عام شفقت ہے، عام ہمدردی ہے،
خلائق کے ساتھ کہ آپ نے فرمایا کہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ اگر تم نے منہ پھیر لیا، اگر تم نے روگردانی کر لی، اگر تم نے اعراض برتا، اگر تم نے نظر انداز کیا ان احکامات کو، تو پھر کیا ہوگا کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ تمہیں بہت بڑے عذاب میں مبتلا کریں گے، جہنم میں مبتلا کر دیں گے۔ تو فرمایا کہ ہمیشہ کی عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے، اس لیے یہاں روگردانی کرو گے تو میں اس بات سے تم پہ ڈرتا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے جو اپنے ڈرنے کا بتایا، تو یہ آپ نے انتہائی شفقت کے ساتھ، جو آپ ہمدردی کرتے ہیں امت کے ساتھ، جو آپ رحمت رحیم رؤوف اور رحیم بن کے تشریف لائے ہیں، اس صفت کے بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں، اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اللہ ہی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کہ اللہ ہی کی طرف ہم نے لوٹنا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ہر کام کر سکتا ہے۔ یعنی تم نے لوٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے، تو یہ جو کافر کہتے ہیں کہ ہم لوٹ کر اللہ کے پاس جائیں گے تو دوبارہ کیسے اللہ پاک زندہ کریں گے، تو بتایا کہ اللہ تعالیٰ تو قادر ہے، وہ جیسے چاہے گا زندہ کرے گا۔ تمہیں اس بات پر کبھی بھی فکر نہیں ہوئی، تم اس بات پر حیران نہیں ہوئے کہ تم کیسے پیدا ہوگے؟ تو پہلی مرتبہ جب پیدا ہوگے تو یہ تو بہت مشکل کام تھا، لیکن اللہ تعالیٰ دوبارہ تم کو کھڑا کریں گے قیامت کے روز، تو اس پہ حیران ہو رہے ہو؟ بلکہ اس پہ تو حیران ہونے کی کوئی بڑی بات نہیں ہے، بلکہ اپنی پیدائش کو دیکھ لو، اپنی پہلی مرتبہ کی تخلیق کو جانو، تو پھر تمہیں جو ہے اس پر کیوں حیرت ہوتی ہے کہ دوبارہ اللہ تعالیٰ تمہیں کھڑا کر دیں۔ فرمایا کہ اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، اللہ ہی کی طرف تم سب نے لوٹنا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جیسے چاہتا ہے کر لیتا ہے۔ الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ، سنتا ہے وہ دوہرے کرتے ہیں اپنے سینے تاکہ چھپائیں اس سے۔ الا حین یستغشون، سنتا ہے یعنی جان لے جس وقت وہ اوڑھتے ہیں ثیابہم اپنے کپڑے۔ یعلم ما یسرون وما یعلنون، جانتا ہے جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں۔ انہ علیم بذات الصدور، وہ جاننے والا ہے دلوں کی بات کو، دلوں کے بھید جاننے والا ہے۔ سزا دینے کے لیے فرمایا کہ یہ ضروری ہے کہ مجرم حاضر ہو، لیکن فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے روز اپنے سامنے کھڑے کریں گے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ کچھ صحابہ اکرام پر حیا کا بہت زیادہ غلبہ تھا، چنانچہ وہ جب بیت الخلاء میں جاتے تھے تب بھی دوہرے ہو جاتے تھے تاکہ ان کی شرمگاہ پر کسی کی بھی نظر نہ پڑے اور کوئی بھی ان کو نہ دیکھ سکے، اس قدر حیا کا غلبہ تھا۔ اور پھر جب وہ کپڑے اتارتے تھے تو اس وقت بھی جو ہے وہ دوہرے ہو جاتے تھے، بہت زیادہ ان پر حیا کا غلبہ تھا، اس لیے جو ہے وہ کبھی بھی اپنی شرمگاہ کی حفاظت کے لیے بالکل برہنہ نہیں ہونا چاہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ تم جو ہے یہ اسی مشقت میں نہ پڑو، بلکہ اللہ تعالیٰ کو تو سب پتہ ہے، جو تم چھپاتے ہو، جو ظاہر کرتے ہو، اللہ سب کو جانتا ہے۔ وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ تمہارے دلوں کے بھید کو بھی جانتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو خفیہ سازشیں کرتے تھے، خفیہ تدبیریں کرتے تھے، خفیہ اور پوشیدہ منصوبے بناتے تھے، ان کی طرف بھی علماء فرماتے ہیں یہ اشارہ ہے کہ وہ دوہرے کرتے ہیں اپنے سینے تاکہ ان رازوں کو چھپا دیں، اور کپڑوں میں اپنے ان جو ہے سیائیوں کو، ان منصوبوں کو محفوظ کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی اطلاع کر دیتے ہیں۔ اور یہ تو نبی علیہ السلام پر اعتراض کرتے ہیں کہ کوئی ان کا جاسوس ہم میں بیٹھ کر ہماری باتیں ان تک پہنچا دیتا ہے۔ فرمایا حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اب وحی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ تو تمہارے دلوں کے بھید کو بھی جانتا ہے، اس کو بتانا کون سا مشکل ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ سینوں کو موڑتے ہیں، اس طرف اشارہ ہے کہ اپنے اندر باطل فکر رکھتے ہیں، ان کا تخیل بہت خراب ہے، اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ ان کی اس بری صفت کو بیان کرتے ہیں کہ یہ اپنی باطل فکروں کو موڑ موڑ کر بیان کرتے ہیں، چھپاتے ہیں تاکہ کسی کو اطلاع نہ ہو۔ پھر بھی نبی علیہ السلام کی اطلاع ہوتی ہے تو یہ فکر مند ہو جاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتہ ہو گیا۔ تو بھائی اب اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جو اللہ علیم بذات
صدور ہے، دلوں کے بھید جاننے والا ہے، وہ اللہ اطلاع کرتا ہے اپنے نبی کو، وہ تو تمہاری ساری تدبیروں سے، خفیہ پوشیدہ کاموں سے، ہر چیز سے واقف ہے، چاہے کپڑوں میں چھپا کر پیش کرو، چاہے وہ تم سینے دہرے کر کے پیش کرو، کسی بھی حالت میں ہوگے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی اطلاع اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ انہ علیم بذات الصدور، وہ اللہ بہتر جاننے والا ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین۔ فرمایا کہ کوئی چلنے والا زمین پر ایسا نہیں مگر اللہ پر ہے اس کی روزی، یعنی اللہ تعالیٰ ہی اس کی روزی رساں ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو رزق پہنچاتے ہیں۔ کوئی بھی دابہ کہتے ہیں گھوڑے کو بھی، اور دابہ ہر اس کیڑے مکوڑے کو کہتے ہیں جو زمین پر چلنے والا ہے۔ فرمایا کہ ان سب کو کہ رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اٹھائی ہے۔ اس لیے ترمذی شریف میں حدیث ہے کہ اے لوگوں دیکھو، صبح کے وقت میں پرندے خالی پیٹ اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، اور جب وہ واپس اپنے گھروں میں گھونسلوں میں لوٹتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ اگر تم بھی اللہ پر ایسا ہی توکل اور بھروسہ کرو تو وہ تمہیں بھی ایسے ہی رزق پہنچائے گا جیسے ان پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ کسی کا قول ہے کہ دو چیزیں اپنی طرف کھینچ کر لے جاتی ہیں، ایک رزق اور ایک دوسرا قبر کی مٹی، کہ انسان کی جہاں پر موت لکھی ہو وہ اسی جگہ پر اس کو وہ مٹی کھینچ کر لے جاتی ہے، اور ایک رزق جہاں بھی لکھا ہو اللہ تعالیٰ اس کو اس تک پہنچا دیتے ہیں۔ اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ وہ اپنا آخری دانہ رزق کھا نہ لے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ موت کو مؤخر کرتے ہیں۔ جب وہ اپنا آخری دانہ رزق کھا لیتا ہے، پانی پی لیتا ہے، اپنے حصے کا تمام رزق مکمل کرتا ہے، پھر اللہ کی طرف سے موت آتی ہے۔ فرمایا کہ رزق کا انتظام اللہ کی طرف سے، روزی رساں اللہ تعالیٰ ہے، رحم کے اندر اللہ تعالیٰ پرورش کرتے ہیں، رزق پہنچاتے ہیں، پھر باہر ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کے لیے جو ہے انتظام کرتے ہیں۔ اس لیے جو ہے لکھا ہے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ موسیٰ علیہ السلام جب کوئی طور پر جا رہے تھے تو اپنے ساتھ ٹفن رکھتے تھے۔ ایک دن وہ ٹفن ان کے گھر میں بھول گئے، اور راستے میں جاتے ہوئے انہیں خیال آیا کہ آج میں بھوکا رہوں گا اور مجھے بھوک کی شدت ستائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے یہ حکم دیا کہ موسیٰ اس پتھر پر لاٹھی مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر پر لاٹھی ماری، وہ ٹوٹا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر حکم دیا کہ اس دوسرے پتھر پر بھی لاٹھی مارو، وہ ٹوٹا، اندر سے ایک اور پتھر تے در تے پتھر تھا۔ تو جب ان تینوں کو توڑ دیا پھر فرمایا کہ اس کو بھی توڑو۔ جب اس کو توڑا تو اس کے اندر ایک کیڑا تھا، اس کے منہ میں ایک سبز پتا تھا، اس کے اوپر شبنم گری ہوئی تھی، اور فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو کہ اللہ تعالیٰ نے کہ موسیٰ اپنا کان اس کے قریب کرو، یہ کچھ کلمات کہہ رہی ہے۔ تو وہ کہہ رہی تھی سبحان من یرانی ویسمع کلامی ویعلم مکانی ویذکرنی ولا ینسانی، کہ اللہ کی ذات پاک ہے جو مجھے دیکھتی ہے، میرے کلام کو سنتی ہے اور میری جگہ کو جانتی ہے، وہ مجھے رزق پہنچاتی ہے، کبھی بھولتی نہیں، وہ ایسی ذات ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی۔ تو ان پتھروں کے اندر اللہ تعالیٰ رزق پہنچا سکتے ہیں تو تمہیں بھی اللہ تعالیٰ رزق کھلائیں گے۔ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ رزق پہنچاتے ہیں، ہر ایک چیز کا حصہ الگ رزق کا رکھا ہے، اللہ تعالیٰ اس تک اس رزق کو پہنچاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا تعارف یہ کرایا کہ وہ رب العالمین ہیں، سارے جہانوں کے رب ہیں، پرورش کرنے والے ہیں، رزق دینے والے ہیں، تربیت کرنے والے ہیں۔ تو فرمایا کہ رب العالمین صرف اللہ ہے، رزق پہنچانے والی ذات صرف اللہ ہے۔ حضرت امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اشہر قبیلے کے لوگ تھے اور یمن سے یہ ہجرت کر کے آئے تو ان کے پاس بہت زیادہ جو ہے سامان نہیں تھا، اور یہ بے سر و سامانی کی حالت میں جب مدینہ پہنچ گئے تو ان کو بہت سخت جو ہے بھوک لگی ہوئی تھی۔ تو انہوں نے اپنے طرف سے ایک شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا اور ان کو کہا کہ جا کے بتاؤ کہ ہم لوگ آ چکے ہیں لیکن ہمارے پاس کھانے کے انتظام نہیں ہے اور بھوک بہت زیادہ شدت کے ساتھ ہمیں ستا رہی ہے۔ تو وہ آدمی جب آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر جب کھڑا ہوا تو اس نے اندر سے تلاوت سنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت فرما رہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے رزق کا انتظام کوئی نہیں چلنے والا زمین پر مگر اللہ ہی پر ہے اس کی روزی، کہ اللہ تعالیٰ اس کو روزی کھلاتا ہے۔ تو یہ کہنے لگے کہ اب سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں بھی تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہوں، زمین پر چلنے والا ایک شخص ہوں، مجھے بھی کھلائیں گے
اور جو بندے دوسرے بیٹھے ان کو بھی اللہ تعالیٰ کھلائیں گے۔ چنانچہ یہ واپس چلے گئے اور انہوں نے اپنے جا کے ساتھیوں کو کہا کہ تمہارے لیے بشارت ہے کہ اب تمہاری نصرت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے۔ چنانچہ یہ بھی بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی آیا، اس نے کھانا اور سالن دیا، انہوں نے خوب پیٹ بھر کے کھایا۔ پھر ان میں سے ایک شخص نے جب بچ گیا کھانا تو واپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پہنچایا۔ جب وہ آپ کی خدمت میں آیا اور اس نے آ کے عرض کی کہ اللہ کے رسول، یہ آپ نے جو کھانا بھیجا تھا یہ ہم نے کھا لیا اور اب ہم نے واپس بچ گیا تھا تو لے آئے، آپ یہ کسی اور لوگوں کو دے دیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تو کوئی کھانا نہیں بھیجا۔ تو پھر انہوں نے پورا واقعہ سنایا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے خود کا قادر ذات ہے، وہ خود ایسا انتظام کرتا ہے اپنی طرف سے، جو لوگ اس پر توکل اور بھروسہ رکھتے ہیں وہ ان کے رزق کا اسی طرح انتظام کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ روزی رساں ہیں، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کھلاتے ہیں، سانپ کو کھلاتے ہیں، بچھو کو کھلاتے ہیں، بھیڑیوں کو کھلاتے ہیں، شیر کو کھلاتے ہیں، وحشی جانوروں کو بھی کھلاتے ہیں اور انسانوں کو بھی کھلاتے ہیں۔ ہر ایک اللہ تعالیٰ بے شمار مخلوقات ان سب تک اللہ تعالیٰ رزق پہنچاتے ہیں۔ یا علم مستقرہا، جانتا ہے وہ جو ٹھہرتا ہے، وہ مستودعہا، جہاں وہ سونپا جاتا ہے، یعنی اس کا جو قرار کی جگہ ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور جو اس کی مستقل جگہ ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ ٹھہرنے کی جگہ فرمایا کہ ٹھہرنے کی جگہ رہائش مکان جس کو بھی اپنی خواہش سے اختیار کرے یہ مستقر ہے، یہ مستقر ہے جس کو اپنی خواہش سے اختیار کرتا ہے۔ اور اگر مستودع یعنی جہاں بغیر اختیار کے ٹھہرائے، رحم کے اندر، باپ کی پشت میں، ماں کے سینے میں، اور اسی طرح رحم مادر میں اور قبر میں، بحیثیت مستودع امانت کے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، یہ امانت کی جگہ ہے۔ اور پھر ہر شخص اپنے ایمان اعمال کے ساتھ اپنے انجام تک پہنچا دیا جائے گا۔ وہ ایک دن اللہ رب العزت کے حضور میں پہنچ جائے گا اور وہ امانت جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہاں تک پہنچا دیا جائے۔ تو مستقر رہا جو ٹھہرنے کی جگہ ہے، یعنی رہائش مکان جس کو اپنی خواہش سے اختیار کرتا ہے، اور مستودع جہاں بغیر اختیار کے رہا اس جگہ کو کہتے ہیں۔ کل فی کتاب مبین، سب کچھ موجود ہے کھلی کتاب میں، لوح محفوظ کے اندر ہر چیز محفوظ ہے۔ حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو لکھ دیا، اس کے علم محیط کے اندر ہر چیز موجود ہے، کس کا رزق کتنا ہے، کہاں پر ہے اور کس جگہ ہے، اور کس وقت اس کی موت آنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو کتاب کے اندر لکھ دیا ہے۔ فرمایا کہ پیدائش سے پہلے جیسے ہی جو ہے اس شخص کی بچے کی پیدائش ہوتی ہے اس کے ساتھ اس کا رزق بھی لکھ دیا جاتا ہے، اس کی عمر بھی لکھ دی جاتی ہے، اس کی تمام تقدیر کے فیصلے اللہ تعالیٰ لکھ دیتے ہیں۔ تو کل فی کتاب مبین، سب کچھ موجود ہے اس کھلی کتاب کے اندر۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ اللہ ہے جس نے بنایا آسمان کو اور زمین کو، فی 6 ایام، 6 دنوں میں۔ اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں کے اندر جو ہے، یہ علم کے بعد جو ہے قدرت کا بیان ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی پیدائش سے پہلے مخلوق کو جو ہے، جو ہوا میں جو آئندہ اشیاء کا مادہ حیات بننے والا ہے، فرمایا کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے پانی سے پیدا کیا ہے، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے پانی سے پیدا کیا ہے۔ فرمایا کہ آسمان اور زمین کو اللہ نے 6 دن میں بنایا ہے۔ 6 دن اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تدبیر سکھائی ہے کہ حکمت کے ساتھ کام کرو، اور آہستہ کام کرو گے اور تدبیر کے ساتھ کام کرو گے، حکمت کے ساتھ، تو وہ کام زیادہ اچھا اور زیادہ پختہ ہوگا۔ تو آسمان اور زمین کو اللہ نے اس لیے 6 دن میں بنایا۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، فرمایا اس کا عرش جو ہے وہ پانی پر ہے، اس کا جو تخت ہے اللہ کا اس کی شان کے مطابق پانی پر ہے۔ علماء نے فرمایا کہ وہ پہلے پوری جگہ پر پانی تھا تو اس لیے عرش بھی پانی پر ہے، بعد میں اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق اب بھی پانی پر ہے۔ تو کوئی پتہ نہیں کہ وہ کیا جگہ ہے، نہ اس کی کیف پتہ ہے، نہ اس کی جو ہے حالت پتہ ہے، کوئی چیز بھی ہمارے علم میں نہیں ہے۔ ہم اس پر ایمان لائے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ آزمائے تم کو کہ کون تم میں اچھا کرتا ہے کام۔ اللہ تعالیٰ نے
صورت ملک میں فرمایا کہ ہم نے موت اور زندگی تمہیں اس لیے عطا کی، خلق الموت والحیات لیبلوکم، تاکہ ہم جانچیں کہ تم میں نیک اچھے اعمال کون کرتا ہے، احسن عمل اللہ تعالیٰ فرما رہے، اکثر عمل اللہ تعالیٰ نہیں فرمایا کہ کثرت عمل کون کرتا ہے، بلکہ فرمایا احسن عمل کون کرتا ہے، اچھا عمل کون کرتا ہے۔ تو اچھا عمل کیا ہوتا ہے کہ جس کی نیت بھی ٹھیک ہو، جو شریعت کے عین مطابق ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہو، وہ کام احسن ہے، اگرچہ تھوڑا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو وہ کام محبوب ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم تھوڑا کام کرو لیکن وہ ہر روز کرو، اس میں دوام ہو، یہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے اس سے کہ ایک آدمی ایک دن بہت کثرت کے ساتھ نیک اعمال کرے پھر اس کے بعد جو ہے وہ چھوڑ دے، کوئی نیکی نہ کرے، بلکہ ہر روز ایک نیکی کرے لیکن وہ مسلسل ہر روز ایک نیکی کرتا چلا جائے، یہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے اس سے کہ ایک دن بہت ساری نیکیاں کر کے اس کے بعد جو ہے وہ نیکیوں کو چھوڑ دے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں احسن عملا، میں اس لیے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے تاکہ میں آزماؤں کہ تم میں احسن عمل کون کرتا ہے۔ احسن عمل کے لیے پہلا کام یہ ہے کہ اس کی نیت بالکل ٹھیک ہو۔ اگر اس کی نیت کے اندر فطور ہو تو جتنا بڑا کام کر رہا ہو، کوئی آدمی حج بھی کر رہا ہے، اگر اس کی نیت میں فطور ہے تو اس کا حج قابل قبول نہیں ہوگا۔ کوئی آدمی تلاوت قرآن پاک کرتا ہے، پورا قرآن مجید مکمل کرتا ہے، لیکن اس کی نیت کے اندر فطور ہے تو اس کی تلاوت کا ثواب اس کو نہیں ملے گا۔ کوئی آدمی کوئی بھی بڑی مسجد بناتا ہے، نیک کام کرتا ہے، لیکن اس کی نیت میں فطور ہے تو فرمایا کہ اس کو اس نیکی کا ثواب نہیں ملے گا بلکہ الٹا اس کے لیے وبال بن جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ احسن عمل کے لیے پہلا کام یہ ہے کہ اس آدمی کی نیت بالکل ٹھیک ہو۔ وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ، فرمایا اگر تو کہے کہ تم اٹھو گے مرنے کے بعد، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، تو مرنے کے بعد تمہیں اٹھایا جائے گا تو یہ البتہ کافر لوگ کہیں گے کہ یہ کچھ نہیں ہے مگر یہ ہے کہ یہ جادو ہے کھلا۔ یعنی آپ جب ان کو واپس اٹھانے کی بات کریں گے کہ قیامت کے روز آپ نے اٹھ کر اللہ کے حضور میں پیش ہونا ہے، تمہارے نامہ اعمال میں جو نیکی اور بدی لکھی ہے اس پر تمہاری گرفت ہوگی اور نیکی لکھی ہے تو اس پر تمہیں اللہ تعالیٰ انعام عطا کریں گے، اجر ثواب سے نوازیں گے۔ تو یہ باتیں جب ان کے سامنے کی جاتی ہیں تو اور پھر جو ہے اس سے متاثر ہو جاتے ہیں کہ واقعتاً یہ باتیں تو ہونی ہیں، پھر یہ کوئی بات نہیں بنتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساحر کہتے ہیں کہ آپ تو جادوگر ہیں الیاذ باللہ، اور یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں جن کا اثر اتنا زیادہ ہے اس کے انکار نہیں کر سکتے، لیکن یہ جادو ہے، ہمارے اوپر جو ہے نا سحر ہو گیا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں دوبارہ جو اٹھایا جائے گا تو یہ تو البتہ جو ہے نا سحر کی باتیں، جادو کی باتیں ہیں۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ، اور اگر ہم روکے رکھیں ان سے عذاب، إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ، ایک مدت معلوم تک، لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُ، تو کہنے لگیں گے کس چیز نے روک دیا عذاب۔ الا، آپ بتا دیجئے، یوم یأتیہم لیس مصروفا عنہم وحاک بہم ما کانوا بہ یستہزئون، میں جس دن آئے گا ان پر عذاب تو لیس مصروفا عنہم، تو نہ پھیرا جائے گا ان سے، وحاک بہم، اور گھرے گا ان کو، ما کانوا بہ یستہزئون، وہ جس چیز پر استہزاء کرتے تھے، ٹھٹھا کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، وہ ان کو گھیر لے گا، اب عذاب سے بچ نہیں سکیں گے۔ جیسے دوسری قومیں بہت مذاق کرتی تھی، نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتی تھی کہ پانی کہاں سے آئے گا، خشکی پر کشتی کیوں بنا رہے ہو، تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا تو کوئی نہیں بچا۔ قوم سمود جو ہے تمسخر کرتی تھی، استہزاء کرتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے جب اس پر عذاب لایا تو کوئی بھی ان کا فرد بچ نہ سکا اس عذاب سے۔ قوم لوط جو تمسخر اڑاتی تھی، اللہ تعالیٰ نے جب ان پر عذاب لایا تو کوئی بھی بچ نہ سکا۔ فرمایا کہ اسی طرح جب تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا تو کوئی بھی بچ نہ سکے گا، بلکہ وہ عذاب سب کو گھیر لے گا اور وہ ذلت امیز عذاب ہوگا، اور جب وہ آئے گا تو کوئی بھی تم سے اس عذاب کو پھیر نہیں سکتا، دور نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ عذاب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اگر ہم ان سے عذاب کو
تھوڑا سا مؤخر کر دیتے ہیں، اس میں تاخیر ہو جاتی ہے، وہ دیر اور لیٹ آ رہا ہوتا ہے، تو پھر یہ آپس میں بیٹھ کر کہتے ہیں کہ ہمیں تو عذاب کا وعدہ کیا تھا، وہ عذاب ابھی تک نہیں آیا۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا پر تمسخر کرتے ہیں، قرآن مجید پر تمسخر کرتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ باللہ بتا رہے تھے کہ ہم پر عذاب آنے والا ہے، وہ ابھی تک نہیں آیا، اور کیوں نہیں آیا، اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ یہ جب عذاب مؤخر ہو جاتا ہے کچھ دنوں کے لیے، اللہ کی حکمت ہے اس میں، وہ کیوں مؤخر فرماتے ہیں، لیکن جب وہ آ جاتا ہے اپنے مقررہ وقت پر تو پھر کوئی بھی اس کو پیچھے نہیں دھکیل سکتا، کوئی اس سے بچ نہیں سکتا، اور جب وہ گھیر لیتا ہے تو سارے مذاق کرنے والے اسی میں پھنس کر رہ جاتے ہیں، وہ عذاب ان پر دنیا کے اندر مسلط ہوتا ہے اور ہمیشہ کی جہنم میں ڈال کر چلا جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ آسمان اور زمین کو اللہ نے 6 دن میں پیدا فرمایا، اپنا عرش پانی پر قائم کیا، اس لیے دنیا میں تمہیں بھیجا تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھیں تم میں اچھے اعمال کون کرتا ہے۔ جب تم اس امتحان میں پاس ہو جاؤ گے تو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے حضور میں کھڑے ہو جاؤ گے، جس سے یہ مشرکین اور کفار انکار کرتے ہیں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ اپنے سامنے کھڑا کریں گے تو تمہارے سامنے اگر تم نے اچھا کام کیا ہے، ایمان کے بعد ایک ذرہ برابر خیر کیا ہے، خیرًا یرہ، تو پھر اس نیکی کو آپ دیکھو گے، اگر شر کیا ہے تو شرًا یرہ، تو اس شر کو بھی آپ دیکھو گے، اس کا ایک ذرہ برابر نیکی اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دیں گے، ذرہ برابر شر اللہ تعالیٰ اس کی سزا دیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ قیامت کے روز کھل کے تمہارے سامنے آ جائے گا۔ اس لیے وہ آدمی پکارے گا کہ یہ کیسی کتاب ہے کہ اس میں تو نہ میرا کوئی چھوٹا کام بچ سکا، نہ کوئی میرا بڑا کام بچ سکا، ہر چیز کو یہاں کتاب کے اندر لکھ دیا ہے، اور آج وہ اپنے ہاتھ چبائے گا، پریشان ہوگا، لیکن آج بچنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، آج مستقل عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ اگر دنیا کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کی بدعمالی کی وجہ سے، ان کی بے ایمانی کی وجہ سے، اور ان کے کفر کی وجہ سے، اور نبی علیہ السلام کا انکار کرنے کی وجہ سے جو ان پر عذاب کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا، تو اس پر انہوں نے روگردانی کی ہے اور نبی علیہ السلام کے انکار کیا ہے اور اس کا استہزاء کر رہے ہیں، تو جب عذاب آئے گا تو اس سے بالکل بچ نہیں سکیں گے۔ تو یہ پہلا رکوع ہے سورۃ ہود کا، یہ مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے